سلطان صلاح الدین آدھی رات کو عبادت الہی میں مشغول تھے۔ ان کے کمرے میں مصر کی کنواری شہزادیاں برہنہ حالت میں آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ سلطان نے سلام پھیر کر دونوں مصری لڑکیاں دیکھیں تو بغیر لباس کے آپ کے سامنے آ کر کھڑی تھی اور دعوت گناہ دے رہی تھی۔ جب آپ نے ان کو دور دھکیلا تو انہوں نے شور مچا کر زنا کا الزام لگا دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ جو کچھ سوچ کر آئے تھے معاملہ اس سے کس قدر پیچیدہ تھا۔ سلطان کے ذہن میں چھپی اس بات کو سن کر قاضی کو یقین ہو گیا تھا کہ اس مسئلے کا فیصلہ اتنا آسان نہیں اور ان کے اوپر بے حد بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کا تقاضا پورا کرتے ہیں یا نہیں، وہ سلطان کا ساتھ دیتے ہیں یا مصر کے شہزادی کا۔ سلطان نے اپنی بات مکمل کر لی اور بالکل خاموش ہو گئے۔ کہنے کے لیے تو قاضی کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، کیونکہ جو کچھ سلطان نے انہیں بتایا تھا ان کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے سلطان سے کہا، اے سلطان، آپ نے اچھا کیا کہ یہ سب کچھ مجھے بتا دیا۔ اب مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی، مگر یاد رکھیے گا کہ فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر قصوروار آپ ہوئے تو آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا یا پھر آپ کو سنگسار کر دیا جائے گا۔ ان دونوں میں سے آپ کے لیے سزا آپ کی عوام چنے گی اور آپ کو وہ ماننا ہی پڑے گی۔ سلطان مصر نے سر ہلا دیا۔ وہ جانتے تھے کہ ایسا ہی ہوگا اور وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے۔ آخر کو یہ قانون انہوں نے خود ہی بنائے تھے اور وہ جانتے تھے کہ انصاف سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ جب قاضی محل سے رخصت ہو گیا تو سلطان کے چچا سلطان کے کمرے میں آئے۔ سلطان انہیں دیکھ کر حیران ہی رہ گیا۔ چچا نے انتہائی قیمتی لباس زیب تن کر رکھا تھا اور سر سے لے کر پیر تک جوہرات سے لدے پھدے تھے۔ وہ چچا جو پہلے سلطان کا منہ چوما کرتے تھے آج ان کا رنگ ہی بدلا ہوا تھا۔ سلطان نے چچا سے پوچھا، چچا حضور، کیا آپ مجھ سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں؟ تو چچا نے سلطان سے پوچھا کہ قاضی ان سے کیا کہنے آیا تھا اور سلطان سے ملنے سے پہلے قاضی نے ان سے اجازت کیوں نہیں لی؟ آخر کار ملک کا تمام نظام تو اب وہی سنبھال رہے ہیں۔ سلطان کو چچا کی باتوں سے کچھ عجب سا محسوس ہوا، لیکن انہوں نے دل پر نہ لیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید چچا تھک چکے ہیں، کیونکہ سلطنت کا نظام سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن چچا کو تو صرف اس بات سے اعتراض تھا کہ قاضی ان کی اجازت کے بغیر سلطان سے کیسے مل سکتا ہے، یوں جیسے چچا کے اندر کوئی بات کھٹک رہی تھی۔ سلطان جیسے عقلمند انسان بھی اس بات کو نہ پہچان سکے۔ وہ اس لیے کیونکہ ان کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سلطان کی سلطنت میں مچی اس کھلبلی کے ختم ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ قاضی واقعات کی تفتیشیں مکمل کر چکا تھا اور اس نے فیصلے کے دن کا اعلان کر دیا تھا۔ جو ہی یہ اعلان ہوا پوری سلطنت کی رایا امڑ امڑ کر سڑکوں پر نکل آئی۔ ان کا تقاضا تھا کہ ان کے سلطان کے متعلق اچھا فیصلہ کیا جائے۔ قاضی نے فیصلے کے روز کی اطلاع ملک مصر پہنچا دی۔ فیصلے کے وقت کا جتنا زیادہ انتظار سلطان کے ملک کو تھا، اس سے کہیں زیادہ بےتابی مصر کے بادشاہ اور شہزادی رومانیہ کو تھی۔ جو ہی ان دونوں نے یہ سنا کہ قاضی نے فیصلے کا وقت طے کر دیا ہے، بادشاہ نے اپنے ملک میں اعلان کر دیا کہ تمام فوجیں تیار ہو جائیں، وہ اپنی فوجوں کے سمت مصر جائیں گے۔ فوجیں مصر کے محاذ پر تیار کھڑی ہوں گی اور بادشاہ شہزادی رومانیہ کے ساتھ قاضی کا فیصلہ سننے جائیں گے۔ وہ اپنی حفاظت ساتھ لے کر جائیں گے تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا جا سکے۔ اگر قاضی نے سلطان کے حق میں فیصلہ دیا اور شہزادی کے ساتھ ناانصافی کی، حالانکہ یہ بات صاف ظاہر ہے کہ سلطان نے شہزادی رومانیہ اور اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ غلط حرکت کی ہے، تو موقع پر ہی مصر کی فوجیں سلطان کی سلطنت پر حملہ کر دیں گی۔ آخر بادشاہ اپنی شہزادی کی بے عزتی کا بدلہ ضرور لے گا۔ شہزادی رومانیہ نے جب فیصلے کے دن کا سنا تو اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ برسوں پرانے ایک واقعے کا انجام اب جلد ہو جائے گا۔ سالوں سے وہ جس سولی پر لٹک رہی ہے، اب اس سولی پر سلطان لٹکنے والا ہے۔ شہزادی کے ذہن میں برسوں پرانے منظر ابھر ابھر کر مٹ رہے تھے۔ وہ اپنا بہترین لباس منتخب کرنے لگی۔ سلطان کی سلطنت میں فیصلے کے دوران وہ سب سے حسین دکھنا چاہتی تھی۔
दूसरी तरफ सल्तनत के एक अंधेरे कमरे में सुल्तान जाए नमाज पर बैठे थे। वो किसी से कोई बात किए बगैर सिर्फ अपने रब से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे, ऐ मेरे परवरदिगार, आप जानते हैं मैं बेकसूर हूं, मगर मेरे पास अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए कुछ नहीं है। इस वक्त वो दोनों लड़कियां मेरे कमरे में मौजूद थीं। मैं आपके हजूर सजदा रेज था। मेरे पास सवाए आपके और कोई गवाह नहीं है। मैं जानता हूं कि आप गवाही देने के लिए आसमान से नीचे नहीं आ सकते, लेकिन मेरे लिए सबब बनाना आप ही का काम है। फैसले का दिन आन पहुंचा। एक बड़े मजमे के अंदर फैसले का ऐलान होना था। हालांकि सुल्तान को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन मजमे तक पहुंचने के लिए 2 सिपाही सुल्तान को लेने के लिए महल पहुंचे। सिपाही अपनी ही नज़रों में गिर रहे थे कि वो अपने सुल्तान को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, लेकिन इस रोज़ सुल्तान बेहद खामोश थे। वो चुपचाप दोनों सिपाहियों के हमरा फैसले के मैदान तक पहुंचे। मैदान में पूरी सल्तनत के लोग उमड़ आए थे। वो सब के सब अपने सुल्तान के मुतल्लिक फैसला सुनने आए थे। इनमें से कई लोग सुल्तान के हक में थे और कई लोग सुल्तान के खिलाफ थे और चाहते थे कि दूसरे मुल्क की शहजादी को घर बुलाकर शर्मिंदा करने की सज़ा के तौर पर सुल्तान को सज़ा दी जाए, क्योंकि सज़ा अमीर और गरीब को बराबर मिलनी चाहिए। सुल्तान के चचा भी अपनी मसनद पर आकर बैठ गए थे। वो हस्बे तवक्का बेहद भड़कीले लिबास में थे। इनके चेहरे पर गहरी सोच और लबों पर मुस्कुराहट थी, यूं जैसे आज इनकी किस्मत का भी फैसला होने वाला है। सुल्तान को लाया गया और लोगों ने चीखों पुकार शुरू कर दी। इसी दौरान मजमे में ऐलान हुआ कि मिस्र का बादशाह शहजादी रोमानिया के साथ मैदान में आन पहुंचा है। तमाम के तमाम अफराद की नज़रें बादशाह की शान और शौकत और शहजादी रोमानिया पर जम कर रह गईं, जिसका हुस्न आज हूर को भी मात दे रहा था। यूं लगता था आज वो किसी खास तैयारी से आई है। शहजादी ने एक गहरी नज़र सुल्तान पर डाली, जो खामोशी से खड़े थे और अपने फैसले का इंतजार कर रहे थे। सुल्तान के चेहरे पर आज मामूल से कई गुना ज्यादा संजीदगी थी। जो ही काजी अपने नशिस्त पर आकर बैठा और इसने ऐलान किया कि वो फैसले का वक्त शुरू करने वाला है, मजमे पर मौत का सा सन्नाटा छा गया। काजी ने फैसला सुनाना शुरू किया और एक के बाद एक गवाह को बुलाता गया। तमाम गवाहों ने वही बयान किया जो इन्होंने देखा था, यानी शहजादियों को सुल्तान के कमरे से नाजेबा हालत में बरामद होते हुए देखा था। मजमा खामोशी से सब कुछ सुन रहा था। तमाम गवाह वही कह रहे थे जो इन्होंने देखा था, और वो सब कुछ सुल्तान के खिलाफ था। सुल्तान के चचा खामोशी से ये सारा तमाशा देख रहे थे। इन्होंने एक लफ्ज़ भी अपने भतीजे के हक में ना बोला, बल्कि वो गहरी नज़रों से शहजादी रोमानिया का जायज़ा ले रहे थे, जो सुल्तान को देखते हुए कुछ बेचैन लग रही थी। जब तमाम गवाहों की बात मुकम्मल हो गई तो काजी मजबूर हो गया कि वो अपना फैसला सुना दे। फैसला सुनाते वक्त काजी का चेहरा सफ़ेद हो रहा था, लेकिन इंसाफ का तकाजा यही था कि सामने जो कोई भी शख्स है, फैसला खरा होना चाहिए। चुनाचा काजी ने फैसला सुनाना शुरू किया। इसने कहा कि जैसे कि तमाम मजमे ने सुना, महल में इस रोज़ क्या हुआ था। मिस्र का बादशाह सल्तनत का मेहमान था और शहजादी रोमानिया की इज्जत सल्तनत की इज्जत थी, लेकिन सुल्तान ने अपने ही घर में ज़कंद लगाई और अपने मेहमान की इज्जत दांव पर लगा दी। एक सुल्तान होने की हैसियत से यह ज़रूरी नहीं कि वो जो चाहें कर सकते हैं। जना की सज़ा इस्लाम में बेहद सख्त है और तमाम गवाहों के ऐलानात से ये साबित होता है कि सुल्तान शहजादी रोमानिया और इसकी छोटी बहन के जना के मर्तकब हुए हैं। इसलिए इस्लामी सज़ाओं के ऐन मुताबिक सुल्तान के लिए संसारी या मौत की सज़ा तजवीज़ की जाती है। अब अवाम को ये फैसला करना है कि वो अपने सुल्तान को संसार करके मौत के घाट उतारना चाहते हैं या फिर सर कलम करके। जो ही काजी ने इस बात को मुकम्मल किया, मजमे पर क़यामत टूट पड़ी। सुल्तान ने अपना सर झुका लिया। इन्होंने तस्लीम कर लिया था कि अगर इनकी किस्मत में यही है तो वो इसको ज़रूर कबूल करेंगे। आखिर को इनके रब ने इसमें भी इनके लिए कोई भलाई रखी होगी। सबसे अजब बात यह थी
کہ یہ سارا فیصلہ سننے کے بعد سلطان کے چچا بے حد خوش نظر آ رہے تھے۔ حالانکہ ان کے سگے بھتیجے کی موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ وزیر نے نفرت امیز نظروں سے سلطان کے چچا کی جانب دیکھا۔ وہ جان گیا تھا کہ چچا نے سلطان کی سلطنت کے حصول کے لیے سلطان سے محبت کا ڈھونگ رچا ہے، مگر بات اس سے کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ یہ وزیر نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی مجمع میں موجود لاکھوں افراد بھی تو بے خبر تھے اور بے خبری میں ہی مارے جا رہے تھے۔ لیکن جسے اللہ رکھے اس سے کون چکھے۔ اس سے پہلے کہ قاضی اپنا فیصلہ سنا کر اٹھ جاتا اور سلطان کو موت کی سزا دی جاتی، اچانک شہزادی رومانیہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وہ شدید بے چین نظر آ رہی تھی۔ وہ صرف اور صرف سلطان کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے پرزور آواز میں کہا، سلطنت کے قاضی، اس واقعے کی دوسری فریق میں ہوں۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا تھا، اس لیے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ تمام مجمع میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ آخر یہ کیسی شہزادی ہے جو سر عام اپنی بربادی کا قصہ سنانا چاہتی ہے؟ لیکن شہزادی رومانیہ تو ہمیشہ سے بے باک تھیں۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس کی دل کی مرضی کرنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ قاضی نے اس سے کہا کہ وہ جو کہنا چاہتی ہے جلدی کہے۔ شہزادی رومانیہ سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے کہیں کھو سی گئی۔ اس کی آواز جیسے دور کہیں سے اسے شرمندہ کرنے لگی۔ آواز میں شہزادی رومانیہ نے آنے والے لمحات میں جو کچھ بتایا، اس سب نے سلطان کے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو پاش پاش کر دیا۔ سلطان جو اب تک زمین میں نظریں گاڑے کھڑے تھے، یکدم انہوں نے اپنا سر بلند کر لیا۔ انہوں نے سنا شہزادی رومانیہ کہہ رہی تھی، میں آپ لوگوں کو گزرے برسوں کی ایک داستان سنانا چاہتی ہوں۔ جب سلطان ہمارے ہاں مصر میں مہمان کے طور پر آئے تھے، ان دنوں میں دنیا کو اپنی مٹھی میں کر لینا چاہتی تھی۔ سلطان کو دیکھتے ہی میں نے ان کے اوپر دل ہار دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں بے حد حسین ہوں اور جس کی طلب میں کر لوں میں اسے حاصل کر کے رہتی ہوں۔ میرا حسن تو ایسا ہے کہ لوگ خود میرے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں خود سلطان کے پاس اپنی دعوت لے کر گئی، مگر عظیم ہے یہ سلطان، جس نے نظر اٹھا کر بھی میری طرف نہ دیکھا۔ اس نے نہ صرف میری گناہ کی دعوت ٹھکرا دی، بلکہ مجھے سمجھایا کہ ایسے کاموں میں کچھ نہیں رکھا اور مجھے اپنے ملک اور والدین کی عزت کی لاج رکھنی چاہیے۔ اگر آپ لوگ مجھے جانتے ہیں تو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ مصر میں میری خود سری مشہور ہے۔ میری مٹی میں مصر کی خودداری بھی شامل ہے۔ اس لیے مجھے سلطان کی یہ بات سخت زہر لگی۔ آخر ایک شخص مجھے انکار کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھانے لگی۔ سلطان تو اپنا وقت پورا کر کے ہمارے ملک سے روانہ ہو گئے، لیکن میں اندر ہی اندر ختم ہونے لگی۔ سلطان نے جس طرح مجھے ٹھکرا کر میری بے عزتی کی تھی، میں اسے بھول نہیں پائی۔ اسی کشمکش میں دن رات جل رہی تھی جب مجھے ایک شخص ملنے آیا۔ یہ بوڑھا شخص میرے لیے ایک پیشکش لے کر آیا تھا، ایک ایسی پیشکش کہ اگر میں اس کا ساتھ دوں تو وہ میرے ساتھ کیے جانے والے سلطان کے سلوک کا بدلہ لینے میں میری مدد کرے گا۔ میں تو پہلے ہی سلطان سے نفرت کی آگ میں جھلس رہی تھی اور ان سے بدلہ لینا چاہ رہی تھی۔ جب میں نے اس شخص کی پیشکش سنی تو مجھے لگا میرے دل کی مراد بر آئی ہے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اس شخص کی بات مان لی۔ گو کہ اس نے جو کچھ مجھے کہا وہ مجھے زندگی بھر کے لیے برباد کرنے کے لیے کافی تھا، مگر میں شہزادی رومانیہ ہوں اور میرے نزدیک میرے فیصلوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لے کر رہتی ہوں، اس لیے میں نے اس شخص کی مدد کرنے کی ٹھان لی، اور اس کے بعد وہی سب کچھ ہوا جو آپ لوگوں نے اس ملک میں دیکھا۔ وہ شخص جس نے مجھے سلطان کی کردار کشی کرنے کے لیے آمادہ کیا اور مصر سے یہاں بلایا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ بوڑھا شخص سلطان کا چچا ہے۔ شہزادی نے جو ہی اپنی بات مکمل کی، مجمع میں یکدم چیخیں ابھرنے لگیں۔ سلطان کے چچا جہاں کے تہاں کھڑے رہ گئے۔ وزیر جو یہ بات پہلے ہی بھانپ چکا تھا، اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر سلطان کے چچا کا گریبان پکڑ لیا۔ اب جب وہ جانتا تھا کہ یہی اس کے سلطان کا دشمن ہے، تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ سلطان کے چچا کا سلطان کے ساتھ خونی رشتہ ہے۔
کچھ دیر پہلے وہ چچا جو اپنے سلطان بننے کے خواب دیکھ رہا تھا اچانک سے شہزادی رومانیہ کے بعد سے زمین پر آ پڑا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بیوقوف لڑکی اتنی جلدی ہار مان لے گی۔ ان کا خون کھول رہا تھا۔ اتنی محنت سے اس لڑکی کو مصر سے یہاں بلایا اور ایک پورے منظر نامے کو ترتیب دیا۔ اس شہزادی رومانیہ نے ان کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تھا۔ قاضی نے شہزادی رومانیہ سے سوال کیا کہ آخر وہ مصر سے سلطنت سلطان میں کیا کرنے آئی تھی۔ شہزادی نے جواب دیا کہ اے قاضی، میں یہاں سلطان سے اپنی توہین کا بدلہ لینے آئی تھی اور مجھے یہاں لانے والا شخص میرے ساتھ برابر کا شریک تھا۔ ہمارا بادشاہ اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ تو حقیقتاً یہی سمجھتا رہا کہ میرے ساتھ سلطان نے بدسلوکی کی۔ میری چھوٹی بہن بھی میری باتوں میں آ کر میری بات مان بیٹھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میں یہ سب کچھ صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے کر رہی ہوں، لیکن آج یہاں اتنے مجمع کے سامنے اس عظیم سلطان کو اس طرح کھڑا دیکھنا مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں جانتی ہوں کہ سلطان کا دل کتنا بڑا ہے۔ ایک خوبصورت لڑکی نے اپنا آپ اسے پیش کیا اور اس نے صرف اپنے خدا کے خوف سے مجھے ٹھکرا دیا، حالانکہ میں تو شہزادی ہوں جسے حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی سلطنتوں کے شہزادے بھی قطار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ شہزادی رومانیہ کی آواز میں عجب سی افسردگی تھی، یوں جیسے سلطان کے انکار نے برسوں سے اس کے دل کو کچل کر رکھ دیا تھا، مگر آج سلطان کے متعلق ہوتے ہوئے غلط فیصلے کو روک کر شہزادی رومانیہ سرخرو ہو گئی تھی۔ جسے وہ نفرت جان رہی تھی، دراصل وہ اس کی سلطان کے لیے محبت تھی جو ہمیشہ سے اس کے دل میں قائم تھی۔ شہزادی رومانیہ نے یہ بات جان لی کہ نفرت طاقتور نہیں ہوتی، صرف محبت ہی ہے جو دلوں کو جیت سکتی ہے۔ مصر کے بادشاہ نے جب یہ سب سنا تو بے حد شرمندہ ہوا کہ اس کی اپنی شہزادی انہیں ایک دوسری سلطنت میں شرمندہ کرا دے گی، لیکن وہ خوش تھا کہ شہزادی رومانیہ نے سلطان کی موت سے پہلے ہی راز اگل دیا۔ اس نے سر عام سب کے سامنے سلطان سے معافی مانگی اور قاضی سے کہا کہ وہ بے حد شرمندہ ہے کہ اس نے سلطان پر الزام لگایا۔ اسے واقعات کی خود سے تفتیش کرنی چاہیے تھی۔ قاضی نے جب یہ سب سنا تو مسکرانے لگے۔ انہیں یاد آیا سلطان نے اپنے کمرے میں انہیں شہزادی رومانیہ کی یہی داستان تو سنائی تھی کہ جب وہ مصر ان کے ہاں بطور مہمان گئے تھے تو شہزادی نے انہیں اپنا آپ پیش کیا تھا، جس کے انکار کی سزا کے طور پر شاید شہزادی نے ان سے یہ بدلہ لیا ہے۔ حالانکہ سلطان تو اس بات کو بھول چکے تھے، اور جب ان کے چچا نے شہزادی رومانیہ اور مصر کے بادشاہ کو دعوت پر اپنے ساتھ لانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تو انہوں نے خوشی خوشی یہ بات مان لی تھی۔ یہ ان کے لیے بڑی خوشی کا مقام تھا کہ مصر کا بادشاہ اپنی شہزادی کے ہمراہ ان کے ہاں بطور مہمان ٹھہرے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے چچا ان کے لیے وہ گڑھا کھود رہے ہیں جس میں آخر وہ خود ہی گر جائیں گے۔ قاضی نے اونچی آواز میں مجمع کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، اب جب سب کچھ تمہارے سامنے ہے اور تم نے دیکھ لیا ہے کہ تمہارا سلطان بے قصور ہے اور اصل قصوروار تمہارا موجودہ سلطان یعنی سلطان کا چچا اور شہزادی رومانیہ ہے، تو تم لوگوں کو چاہیے کہ سلطان کے خلاف اپنے دل سے بدگمانی کو دور کر لو۔ وہ ایک عظیم انسان ہے جن کی نیکی کی گواہی تمام دنیا دیتی ہے، اور آج سارے ثبوت اور گواہ ان کے خلاف ہونے کے باوجود اللہ نے ایسا ماحول بنا دیا کہ ہر چیز ان کے حق میں گواہی دینے لگی اور سلطان سرخرو ہو گئے۔ قاضی نے اعلان کیا کہ سلطان کے چچا کو گرفتار کر لیا جائے اور سلطان کو دوبارہ ان کی مسند پر بڑے احترام سے بٹھا دیا جائے۔ قاضی یہ فیصلہ دینے والا صرف ایک شخص تھا۔ سلطان چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ ایک انسان تھے اور جانتے تھے کہ جس طرح سلطنت کے ہر انسان کا فیصلہ ہوتا ہے، اسی طرح ان پر لگے ہوئے الزام کا فیصلہ بھی ضروری تھا۔ اپنی تمام سلطنت کے سامنے سلطان سر اٹھائے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ انہیں بے حد خدا پر پیار آ رہا تھا جس نے ایک بار پھر انہیں سرخرو کیا۔ انہوں نے افسوس سے اپنے چچا کو دیکھا جنہوں نے صرف دولت اور سلطنت کے لالچ میں خون کے رشتوں کو دھوکہ دیا، لیکن سلطان جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی تو ان کے بھائیوں نے دھوکہ دیا تھا، اس لیے ان کا دل مضبوط تھا اور وہ آنے والے وقت کے لیے تیار تھے۔
جلد ہی شہزادی رومانیہ اور بادشاہ مصر رخصت ہو گئے۔ سلطان کے چچا کو قید میں ڈال دیا گیا اور پہلے کی طرح سلطان اپنی سلطنت میں اپنی رعایا کی فلاح کے لیے کام کرنے لگے۔